اللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ سالکین میں یہ بات آئی تھی کہ معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سے ایک اہم معمول وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا۔ مراقبے کو ہی فکر کا نام دیا جاتا ہے۔ فکر کا کتنا اثر پڑتا ہے سائنس پر، آدمی نے اپنی فکر کو لگایا تو کتنی محیر العقول ایجادات اس نے پیدا کر دی۔ ہندو جوگیوں نے دھیان لگایا تو کیسے وہ لوگ کرتب اور کارنامے ڈرامے بازی کر کے دکھاتے ہیں۔ شعبدہ باز مداریوں نے فکر کو یکسو کیا تو وہ کیسے کیسے جادو کر کے دکھاتے ہیں۔ ایسے ہی طبیات والوں نے توجہ دی، ڈاکٹروں نے فکر لگائی تو فکر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے مرغی چوزوں پہ بیٹھ کر گرمی دیتی ہے تو اس سے چوزے نکلتے ہیں، ایسے ہی بندہ مراقبے میں بیٹھ کر دل کو گرمی دیتا ہے تو دل سے اللہ اللہ نکلتا ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں، مراقبے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں گزشتہ کی مجلس میں آئی تھیں۔ سالکین کو الگ سے معمولات اس واسطے سمجھائے جاتے ہیں تاکہ معمولات کی اہمیت بھی پیدا ہو اور معمولات کو سمجھ کر سکیں، اور مراقبہ بول دینے کے بعد کیا ہے مراقبہ سمجھ میں نہیں آیا، اس میں کیا دشواریاں آتی ہیں نہیں معلوم ہو سکی، رہبری نہیں مل سکی، یہ سب آزار باقی نہ رہیں، اس لیے الگ سے سالکین کو صرف معمولات سمجھانے کے لیے ایک مجلس رکھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی تم لوگوں کو بتایا گیا کہ انتظار یہاں پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ آنے سے پہلے تک مراقبے میں بیٹھے رہنا یہ خود سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑا کام ہے۔ اس کے باوجود بھی عصر کے وقت آتے ہوئے دیکھا کہ عاجز کے آنے کو دو چار لوگ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا دیکھنے سے؟ تمہارا سر اٹھا کر عاجز کے آتے ہوئے دیکھنے سے تم کو کیا فائدہ ہوا، کیا ثواب ملا، اور کون سی محبت کا اظہار ہوا؟ مراقبے میں بیٹھے رہنا چاہیے۔ آئندہ سے اس بات کا دھیان رہے کہ عاجز آتے ہوئے کوئی سر اٹھا کے دیکھے اور عاجز کی نظر پڑے تو اسے وہیں سے اٹھا کے بھجا دیں گے۔ جب اطاعت کا جذبہ ہی نہیں ہے، مراقبے کی اہمیت ہی نہیں ہے، تو تم پلکیں لگا کر ہمیں دیکھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ معمولات کی پابندی کرانے کے لیے یہاں پر بلایا جاتا ہے۔ گزشتہ سالکین کی مجلس میں اندر بلانے کے وقت یہ کہہ کر بلایا کہ جن کی اوابین ہو گئی ہے وہ اندر آئیں۔ اس سے پہلے بھی ترغیب دی گئی کہ اوابین پڑھ کر آئیں، پھر بھی آج سب کے سب باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مجلس میں آنے کے بعد بھی اوابین کی توفیق نہیں ملی تو کیا خاک یہاں سے جانے کے بعد اوابین کا اہتمام کرو گے؟ فرائض پر آنے کی خاطر یہ سلوک نہیں ہے، بیت ہونا فرائض پر آنے کی خاطر نہیں ہے، نوافل کی پابندی کی خاطر ہے۔ نوافل بھی ہمارے لیے ایسے ہوں جیسے کہ فرائض، اس کی خاطر بیت کرایا جاتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد بھی وہی حالت ہے، آپس میں باتیں کرتے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے بیٹھے ہیں۔ سارا ہفتہ تو پڑا ہوا ہے باتیں کرنے کے لیے۔ یہاں جتنا جس کا منہ بند رہے گا اتنا وہ فائدہ اٹھائے گا، اور جتنا منہ کھولے گا اتنا وہ محروم ہوتے جائے گا۔ معمولات کو سمجھیں، اہمیت دیں اور اس کا اہتمام کریں۔
مراقبے کی تفصیل جو گزشتہ آپ حضرات کے سامنے آئی، جو نہیں سنے ہیں یا سمجھے نہیں ہیں یا اہمیت سے نہیں سنے، وہ دوبارہ سن لیں۔ اور آج کی نشست میں مراقبے سے متعلق قرآن سے دلیل حضرت لکھ رہے ہیں کہ مراقبے کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں پر آیا ہے۔ یہ بتانا اس واسطے ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی معمولات دیے جا رہے ہیں، ترتیب ہو سکتا ہے کہ اجتہادی ہو، الہامی ہو، بزرگوں کی طرف سے بنائی گئی ہو، لیکن نفس عمل مراقبے کا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے دلائل دیے جاتے ہیں۔ دلائل اس واسطے نہیں دیے جاتے کہ ہم لوگ دلیل کے بغیر نہیں مانیں گے۔ جس کا مزاج ایسا ہو کہ دلیل کے بغیر وہ معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ماننے تیار نہیں ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ بیعت توڑ کر جا سکتا ہے۔ دلائل پوچھنے کا کسی کو اختیار نہیں رہتا ہے، سلوک میں اندھے بن کے چلنا رہتا ہے۔ پھر بھی دلائل اس واسطے بتائے جاتے ہیں کہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے رسوخ کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ ہم سلوک کا راستہ طے کر سکیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کوئی بدعات نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، قرآن حدیث سے مستنبت چیزیں ہیں جو بالکل خلاف نصوص نہیں ہیں بلکہ نصوص سے ثابت شدہ ہیں۔ چنانچہ مراقبے کی دلیل قرآن مجید سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ ذکر کرو اپنے رب کا فی نفسک، اپنے نفس میں، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، خفیہ طریقے سے، دون الجہر من القول، مناسب آواز میں، زیادہ زور سے نہیں، آواز زور سے نہ ہو، تھوڑی کم ہو۔ اب اس آیت کے تحت میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، فی نفسِکَ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرو اپنے نفس میں۔ مفسرین نے لکھا ہے فی نفسِکَ کا مطلب ہے اے فی قلبِکَ، اللہ کو یاد کرو اپنے دل میں، دل میں اپنے رب کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ امر کا صیغہ ہے، اور امر للوجوب، واجب کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرو۔ اس دل میں یاد کرنے کو ہی کہتے ہیں مراقبہ۔ سر جھکا کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ اللہ، دل یاد کرنے کو ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا کہتے ہیں۔ فی نفسکا کا ترجمہ اپنے دل میں، اپنے دھیان میں، اپنی سوچ میں ہی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اپنے فی نفسکا حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، تو اب نفس کا ترجمہ کیسے کرو گے؟ دل سے کرو، دھیان سے کرو، اپنی سوچ میں رکھو کہ اللہ اللہ میں بول رہا ہوں۔ زبان سے ذکر کرنے کو تو نہیں بول سکتے کہ فی نفسکا، اپنے نفس میں ذکر کرو، یہ زبان سے کرنے کو تو نہیں بول سکتے۔ چنانچہ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں تضرعاً و خفیہ سے ذکر قلبی اور دون الجہر من القول سے ذکر لسانی مراد ہے۔ تو پہلے میں ذکر قلبی ہے، دوسرے میں ذکر لسانی ہے۔ تو اس سے ایک تو ذکر قلبی کا ثبوت بھی ثابت ہو گیا، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ذکر قلبی یا ذکر لسانی پر مقدم ہے، ذکر قلبی یا ذکر لسانی پر مقدم ہے۔ فی نفسکا کا لفظ پہلے آیا ہے، تو ترتیب ذکری یہ تقدیم کو بتا رہی ہے کہ آیت میں فی نفسکا کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور دون الجہر من القول کو بعد میں ذکر کیا، تو ذکراً کسی کو مقدم رکھنا
یہ مرتبتاً بھی کسی کو مقدم رکھنے کو بتاتا ہے کہ پہلے ان کا نام آیا ہے تو اس واسطے یہ پہلے آئیں گے، تو پہلے ذکر قلبی کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اسی لیے جو سالکین معمولات کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور درود شریف بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن مراقبہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ حضرات ذکر کی ترتیب ہی الٹی رکھے ہیں کہ پہلے بیٹھتے ہی ہاتھ میں تسبیح لے لیتے، یہ معمولات سے فارغ ہو جاتے، پھر جب مراقبے کی باری آتی ہے تو کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ آ جاتا ہے، اٹھ جاتے ہیں، تو اب بولتے ہیں کہ بھئی دوسرے معمولات تو پورے ہو رہے ہیں لیکن مراقبہ نہیں ہو رہا ہے، تم نے ترتیب ہی الٹی رکھی ہے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد درمیان میں کچھ نہ کچھ کام آئے گا ہی، تو پہلے مراقبے سے فارغ ہو جاتے۔ ذکر تو آپ بس میں بیٹھ کے بھی کر لو، کلاس میں بیٹھ کے بھی کر لو، کام کاج کرتے ہوئے بھی کر لو، مراقبے کے لیے ایک سوئی چاہیے، تو اس لحاظ سے فی نفسکا کا لفظ اللہ نے پہلے ذکر کیا، تو معمولات میں پہلے مراقبے کو رکھنا چاہیے تاکہ یہ چھوٹ نہ جائے۔ اس لیے جن سالکین کے معمولات میں دیگر معمولات کا اہتمام اور مراقبے کا چھوٹنے کا ذکر ہوتا ہے یا شکایت ہوتی ہے، ان کو اپنے معمولات کی ترتیب بدلنا چاہیے، پہلے مراقبے سے فارغ ہوں، بعد میں دوسرے اذکار کریں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل کسے کہتے ہیں آگے ذکر آئے گا۔ اب یہاں اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، غور کریں اس میں نکتہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ رب کا ذکر کرو، رب کا ذکر کرو، بلکہ فرمایا رب کے نام کا ذکر کرو۔ ربٌ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور رب کا جو اس عالمی نام ہے، اسم علم، وہ اللہ کا لفظ ہے۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں اسم ربک، اپنے رب کا جو نام ہے، اصل نام کیا ہے اللہ کا؟ لفظ اللہ۔ ربٌ یہ صفاتی نام ہے، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ رب کا ذاتی نام اللہ ہے، تو اللہ کے لفظ کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے، لفظ اللہ کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ 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 کا جو لفظ ہے، اس لفظ کا ذکر ہونا ہے، اس نام کا ذکر ہونا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، چنانچہ لفظ اللہ کا ذکر کرنا رب کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس سے اب ہم جو بیٹھتے ہیں مراقبے میں اور یہ بولتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور اللہ 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 کہنا یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور لفظ اللہ پر ذکر کرنا یہ رب کے نام کا ذکر ہے، اور اللہ فرما رہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، تو اللہ اللہ ہی دل کہہ رہا ہے، اسی تصور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اسی ذکر والی اسی آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ رب کے نام کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر۔ اب رہی بات ہے کہ بھئی بیٹھنا کیسے، آدھا گھنٹہ بیٹھنا، پون گھنٹہ بیٹھنا، اکیلے میں بیٹھنا، آنکھیں بند کرنا، یہ سب چیزیں بھی ثابت ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس واسطے کہ یہ چیزیں منصوص نہیں ہیں، مقصود نہیں ہیں، یہ چیزیں مقاصد میں سے نہیں ہیں، ذرائع میں سے ہیں، ذرائع بدلتے رہتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہو جائے کسی بندے کو، وہ یکسوئی آنکھیں بند کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ کتنے بندے ہیں نماز میں بولتے بھئی آنکھیں کھلی رکھ کے پڑھنا سنت ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں آنکھیں بند کرنے کے بعد ان کو نماز میں دھیان آتا، حالانکہ کھلی رکھنا سنت ہے۔ تو وہاں تو الٹا ہی کر رہے ہو، توجہ تو آنکھیں بند کرنے پر ہی آ رہی نماز میں، جبکہ بند کھلا رکھنا چاہیے۔ جب نماز میں کھولنے کا حکم دیا جا رہا بند کر رہے ہو، یہاں بند کرنے کا حکم دیا جا رہا تو دلیل پوچھ رہے ہو۔
تو آنکھیں بند کرنا اس وجہ سے ہے کہ یکسوئی نصیب ہو، اس کے بغیر انسان کی نظر جدھر رہتی ہے دماغ اور دھیان بھی ادھر رہتا ہے۔ اب اگر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچو گے کہ اللہ کی رحمت آ رہی تو آ ہی نہیں سکتی، اس واسطے کہ تمہارا دھیان ہی نہیں اللہ کی رحمت آنے کی طرف۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی طرف تبتل اختیار کرو۔ تبتل کسے کہتے ہیں؟ محبوب کی خاطر محبوب کے ما سوا سے انقطاع اختیار کر لینا، محبوب کی خاطر محبوب کے علاوہ سب سے تعلق ختم کر لینا، اسے کہتے ہیں تبتل۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ گویا کہ چاہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور جب اس کے رب کے نام کا ذکر کرو تو پوری مخلوق سے کٹ جاؤ، صرف اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو مراقبے کے موقع پہ کیا بولتے ہیں؟ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے، یہ سب جو بولا جا رہا ہے وہ اسی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا پر عمل کروایا جا رہا ہے کہ سب سے کٹ جاؤ، یکسوئی کا وقت رکھو، اکیلے بیٹھو، مخلوق سے کٹو، شور شرابہ نہ ہو، بے چینی نہ ہو۔ یہ سارا جو بولا جا رہا ہے اسی تبتل پر عمل کرایا جا رہا ہے۔ تو اور کیا چاہیے؟ مراقبہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ صوفیوں کا گھڑا ہوا ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث پڑھتے تو تب سمجھ میں آتا نا، صرف میگزین پڑھے ہو یا انگریزی اخبار پڑھے ہو یا جرمن کا پیغام پڑھے ہو یا امریکہ کی ہدایات پڑھتے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ خود اس میں چاہتے ہیں کہ مخلوق سے ٹوٹ کر رب سے جڑ کر بندہ ذکر میں لگے۔ تو یہ انقطاع عن المخلوق، بیٹھے بٹھائے آدمی اپنے چلتے پھرتے کاروبار کرتے ہوئے بھی مخلوق سے کٹ جاؤں، خالق سے جڑ جاؤں، اور ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ ہی اللہ دھیان میں رہے، کوئی دھیان میں نہ آئے۔ ایسا کیسے نصیب ہوگا؟ محنت کریں گے تو نصیب ہوگا۔ اس محنت کرانے کے لیے ہی ترتیب بتائی جاتی ہے کہ بھئی کیسے محنت کریں۔ مشائخ نے اس محنت کے لیے آسان حل بتایا کہ روزانہ کچھ وقت فارغ کر کے یکسو ہو کر یک روح ہو کر بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، بند کرتے وقت یہ سوچیں آج تو میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، پھر دوبارہ میں کھولنا چاہوں تو بھی کھول نہیں پاؤں گا۔ تو آج میں اپنے اختیار سے آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس سے انسان کے اندر دنیا کی بے ثباتی دل میں بیٹھے گی۔ مخلوق سے کٹنا ہے تو کٹنے کے لیے سوچو کہ آج میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ میری آنکھیں بند کی جائیں گی، اس وقت دنیا کا کوئی بندہ مجھ سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ جب روح نکل جائے گی انسان کے جسم سے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ولی اور بزرگ ہو، ان سے کے متعلق اگر کہا جائے کہ بھئی ان بزرگ کو ہم دفن نہیں کریں گے، آپ کے گھر میں ہم رکھ دینا چاہتے ہیں، آپ رکھ لینے تیار ہیں؟ کون انسان تیار ہوگا؟ کتنی بھی محبت کرتا ہو۔ تو یہ سوچے کہ بھئی آج یہ آنکھیں بند کرنا دراصل مخلوق سے تعلق کاٹنے کی خاطر ہے کہ کوئی میرے ساتھ آنے والا نہیں ہے، مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑنا ہے مجھے۔ تو اس سے انسان کے اندر وہ تبتل والی کیفیت پیدا ہوگی۔ ایسے اگر مزید تبتل یعنی ما سوی اللہ سے یکسو ہونے کی کیفیت کو مزید بڑھانا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے چہرے پر رومال ڈال لے، سر پہ رومال ڈال لے، اور یہ سوچے کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے تو آج میں سر پہ کپڑا ڈال رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن پہنا دیا جائے گا اور میرے جسم پر جو کپڑا ڈالا جائے گا اسے میں بھی ہٹا نہیں سکتا، ایک وقت وہ آئے گا۔ تو اب وہ دن کون سا ہوگا؟ موت کا دن ہوگا، وہ دن مخلوق سے کٹنے کا ہی دن ہے۔ اس دن جب میں خالق سے جڑنے کے لیے جاؤں گا کفن میں لپٹا ہوا، اگر میرے اعمال ابھی سے اچھے ہوں گے تو وہاں خالق سے جڑنے اور خالق کے پاس پہنچنے کے موقع پر میری کچھ حیثیت رہے گی، اللہ مجھے ملیں گے تو خوشی کی حالت میں ملیں گے، وہ ابھی سے اس کی مشق ہو رہی ہے۔ تو یہ تبتل کی کیفیت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر ہے۔ اس طرح روزانہ
آدھا گھنٹہ 45 منٹ بندہ بیٹھنے کی مشق کرے گا تو یہ مخلوق سے کٹنے کی، کفن دفن سے خالق کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت راسخ ہوتی جائے گی۔ جیسے روزانہ اگر کسی پتھر پر پانی کا ہلکا سا نرم قطرہ ہی کیوں نہ ہو، سخت سے سخت پتھر پر متواتر طریقے سے گرتا رہے تو ایک دن آئے گا کہ اس پتھر پر نشان بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح لفظ اللہ ہم اپنے دل سے گناہوں کے باوجود کہنے کی مسلسل مشق کرتے رہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ لفظ اللہ کا نقش دل پہ بیٹھ جائے گا، تو پھر دل سے اللہ اللہ کی کیفیت اور آواز نکلے گی۔ تو جب انسان روزانہ اس حالت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی یاد اپنا دل میں اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اب اس سارے عمل کو، اس ساری کیفیت کو اللہ اللہ بولنے کی مراقبہ بولو، تبتل بولو، محاسبہ بولو، فکر بولو، کچھ بھی نام دے لو، بہرحال عمل تو ثابت ہوا آیت سے کہ ایک سوئی کے ساتھ ذکر کرنے کو، دل میں اللہ کو یاد کرنے کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مراقبہ قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے، قرآنی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں 2 آیتوں سے گویا کہ حضرت جی نے مراقبے کی دلیل بتائی ہے کہ عملاً مراقبہ نصوص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور اس ضمن میں ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مراقبے میں ہم سے غلطی ترتیب میں کیا ہوتی ہے، اور مراقبے میں اعتماد جو پیدا ہونا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بدعت نہیں ہے، وہ قرآن حدیث کے عین موافق بات ہے۔